ایک تاجر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ التاجر الصدوق الامین کہاتین فی الجنہ. تاجر کیسے ہونا چاہیے؟ جس تاجر میں امانت داری ہو، جس تاجر میں سچائی ہو، وفاداری ہو، فرمایا وہ میرے ساتھ کل قیامت کے دن جنت میں اس طرح ملا ہوا ہوگا. یہ ایک روایت میں ہے کہ مان نبیین و صدیقین و شہداء، نیک لوگوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. تاجر اپنی تجارت میں سچائی اور امانت داری داخل کرنے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ داخل کرنے کی وجہ سے، رسول اللہ کا لایا ہوا دین داخل کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے. تو تاجروں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بتلانے کے لیے آئے ہیں. تو تاجروں کو چاہیے کہ اپنی تجارت میں رسول کی اطاعت کریں، خدا کا خوف اپنے اندر پیدا کریں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں، یا ہم دینداروں میں سے نہیں، اسلام والوں میں سے نہیں، قرآن والوں میں سے نہیں، نبی والوں میں سے نہیں، دین کا گویا کہ اس سے کوئی تعلق نہیں، دھوکہ دینے والا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ عین دین ہے، ان کی اطاعت کے بغیر ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے. اس لیے آگے اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت بندے کے لیے لازم ہے. اللہ کی اطاعت کیا، رسول اللہ کی اطاعت نہیں کیا تو اس کا عمل ادھورا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت وہ ہے کہ مثمر ہے، یعنی کامل ہے. نبی کی اطاعت کے بغیر اللہ کا حکم پورا نہیں ہوگا. اس لیے فقہاء نے لکھا ہے سنتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی جاتی ہیں یہ فرض کی تکمیل کے لیے ہے. اس سے فرض کا عمل مکمل ہوگا. مثال کے طور پر وضو کے اندر 4 فرائض بتائے جاتے ہیں. ایک فرض یہ ہے کہ پورا چہرہ دھونا چاہیے، دوسرا فرض یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا چاہیے، اور تیسرا فرض سر کا مسح، چوتھا فرض اپنے پیروں کے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا چاہیے. اتنا تو فرض ہے، لیکن یہ فرض کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت والے عمل کی بنیاد پر ہوگی. کیوں؟ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر ایک آدمی کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، حالانکہ نمازی ہے، دیندار ہے، وضو کرنے والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، جہنم میں، اب اس جہنم میں داخل کر کے اس کو سزا کیا دی جائے گی؟ کیونکہ جہنمیوں کو ایک ہی سزا نہیں ہے، مختلف لوگوں کو مختلف سزا اللہ تعالیٰ نے طے کی ہے. اب اس آدمی کی جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ سلاخ یعنی کہ کمبی جلا کر اس کو داغ دیا جائے گا انگلیوں کے درمیان خلال کے طور پر. کہا کیا یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہے وضو کرنے کے اندر بہت ساری سنتیں بیان کی ہیں. اس کے اندر ایک سنت یہ ہے، فرمایا کہ جب دونوں ہاتھ دھویا جاوے تو دونوں ہاتھوں کے درمیان کی انگلیوں کا خلال کیا جاوے. نبی کا طریقہ ہے. یہ خلال کیوں کیا جائے؟ اگر تم نے دونوں ہاتھ دھونے کے بعد خلال نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ یہ انگلیاں ملی ہوئی ہو اور درمیان میں سوکھا رہ جاوے. فرمایا سوکھا رہنے کی وجہ سے بال برابر میں اگر سوکھا رہ گیا وضو نہیں ہوگا، وضو جب نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی تو جہنم کے اندر جائے. تو جہنم میں جب جائے گا تو سزا کیا دی جائے گی؟ کہا کہ تمہاری لوہے کی کمبی کو جلا کر جہنم میں داغ دیا جائے گا، اس سے خلال کیا جائے گا. کتنی بڑی بات ہے. نبی کا طریقہ عمل نہ کرنے کی بنیاد پر اتنی بڑی سزا. یہ سزا کیوں ہے؟ نبی کے طریقے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے. نبی کا طریقہ کیوں ہے؟ فرض کی تکمیل کے لیے. اللہ کا حکم پورا اسی وقت ہوگا جبکہ نبی کے طریقے پر بندہ اترے گا. نماز نبی کے طریقے کے بغیر مکمل نہیں، حج بیت اللہ نبی کے طریقے کے بغیر مکمل نہیں. ہاں، اور یہ جتنے سنتیں انسان پڑھتا ہے، ان سنتوں پر عمل کرتا ہے، ان سنتوں کے ذریعے سے اعمال
جائے گی، ان کو مکمل کیا جائے گا۔ تو اللہ کی اطاعت، اللہ کے نبی کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، اگر کسی نے نبی کی اطاعت نہیں کی تو نبی اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی، نبی کی نافرمانی ہو جائے گی۔ نبی کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی، نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، سراپا آپ کو ہدایت والا بنا کر بھیجا، اور نبی علیہ السلام کا کوئی عمل، نبی علیہ السلام کا کوئی قول، نبی علیہ السلام کا کوئی فعل اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوگا۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کی طرف سے وحی اترے گی تو نبی علیہ السلام کا حرکت ہوگا، زبان حرکت میں آئے گی، عمل کے طور پر اعمال ان کے نکصادر ہوں گے تو اللہ کے حکم کے مطابق ہوں گے، کیونکہ نبی محفوظ ہے اور نبی معصوم ہے۔ اور کسی بھی حالت میں بعض لوگوں نے اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کچھ کہہ دیا، کچھ کہہ دیا، نبی کی شان میں نبی نے تو فلاں وقت میں ایسے کر دیا، فلاں کیا، یہ تو عمل نہیں کیا جائے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ نبی والا عمل کسی حال میں بھی وہ عمل ہوتا ہے، وہ انسانوں کے لیے رہبری کا معاملہ ہوتا ہے، ہدایت والا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ نبی کسی بھی حال میں وہ محفوظ ہے اور معصوم ہے، اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو میرے حال بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کے طور پر، میں نے ایک حدیث پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل بسنتی اکرمہ اللہ تعالی باربع خصال، فرمایا میری سنت پر کوئی عمل کر لیا، میرے طریقوں پر زندگی گزار لیا، اپنے ایمانیات میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، معاشرے میں، ان ساری چیزوں میں اگر میرے طریقے کو اپنا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ 4 انعامات سے مالا مال فرمائے گی۔ نبی کا طریقہ بس اتنا سا ہے کہ آدمی کسی کام کو کرنے کا ارادہ کیا، اس کام کے کرنے سے پہلے اتنا دیکھ لے، اتنا سوچ لے، اتنا معلوم کر لے میرے نبی نے اس عمل کو کیسے کیا ہے۔ جیسے نماز پڑھنے سے پہلے نبی نے نماز کیسے پڑھی، وضو کرنے سے پہلے میرے نبی نے وضو کیسے کیا، شادی کرنے سے پہلے میرے نبی نے شادی کیسے کیا، گھر سے باہر نکلنے سے پہلے میرے نبی گھر سے باہر کیسے نکلا کرتے تھے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے میرے نبی گھر میں کیسے داخل ہوا کرتے تھے، جوتا پہننے سے پہلے میرے نبی جوتا کیسا پہنا کرتے تھے، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اتنا سوچ لے کہ میرے نبی بیت الخلاء میں کیسے داخل ہوا کرتے تھے، کیا دعا پڑھ کے داخل ہوا کرتے تھے۔ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، جس سنت کو ہم سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سنتوں کو سنت سمجھ کر اہمیت کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے۔ لقمہ نیچے گر گیا صحابی رسول کے ہاتھ سے، اٹھا کر کھا رہے ہیں، لوگوں نے اشارہ کیا تو بادشاہ کا دربار ہے، فرمایا میرے نبی کے طریقوں کو ان احمقوں کی وجہ سے میں چھوڑ دوں، میرے نبی کے طریقے کو ان احمقوں کی وجہ سے میں چھوڑ دوں، کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ ہمارے نیلور میں ایک جماعت کے ساتھی تھے ماشاءاللہ، ایسے بہت سارے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلو کرنے والے ہیں، لیکن نہیں، غلو کا معاملہ نہیں ہے، لوگوں کا خیال ہے۔ ہاں ایک آدمی ایک انداز سے کسی چیز کو لے کر چلتا ہے تو پھر وہ معاملہ زندگی میں سنت اور جو ہے دین کی اہمیت کی بنیاد پر عمل کرتا ہے۔ فرمایا ہوٹل میں بھی کھانے کے لیے ضرورت پڑ جائے چلے جانے کی، کہ وہ صاحب کو ہم نے دیکھا کہ ٹیبل پر بیٹھ کر نہیں کھاتے تھے بلکہ نیچے اپنا کپڑا، ہمیشہ ان کے پاس کپڑا ہوتا، اس کو بچھا کر وہاں بیٹھ کر کھایا کرتے تھے، کہ میرے نبی کے طریقے کے خلاف میں کیوں کھاؤں؟ ہم تو ہمارے پاس ہیلے بہانے بہت زیادہ ہیں جس کو ہم عمل کر لیتے ہیں، لیکن کرنے والے اس طور پر بھی عمل کر لیتے ہیں۔ تو تب پھر وہ صحابی رسول نے اپنے سر میں مانگ کیوں نکالا جبکہ وہ مانگ نہیں نکلنے والی تھی؟ حبشہ کے صحابی، افریقہ کے صحابی ہیں کہ انہوں نے جو ہے لوہے کی کمبی کو جلا کر اپنے سر میں داغ ڈالا۔ کیوں کیا؟ نبی کی مشابہت اختیار کی ہے، نبی جیسا میں اپنے بالوں کو بناؤں،
یعنی کہ بیچ میں ماں نبی علیہ السلام نکالا کرتے تھے، میں بھی نکالوں اسی طریقے پر۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو نبی علیہ السلام سے اتنی محبت اطاعت کی بنیاد پر، محبت صرف بولنے کے لیے نہیں ہے بلکہ عملی طور پر محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے اپنے غلام کے ساتھ، ایک جگہ کھڑایا اور دور جا کر بیٹھے، پھر اٹھ کر آ گئے۔ غلام نے دیکھا کہ حضرت استنجا کیا نہیں، ضرورت سے فارغ نہیں ہوئے، گئے جا کر بیٹھ کر واپس آ گئے، کیا بات ہے؟ فرمائے کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں آ رہا تھا، حضور اس جگہ استنجا کیے، مجھے ضرورت تو نہیں تھی لیکن میں نبی کسی ایک مشابہت ہلکی سی میں نے اختیار کر لی کہ میں بھی جا کر بیٹھ کر آ جاؤں۔ بتائیں کتنی بڑی بات ہے نبی علیہ السلام کے طریقے میں۔ آج بزرگوں اس حب النبی والے جلسے کے ذریعے سے ایک چھوٹا سا پیغام، بلکہ بڑا پیغام ہے، ہمارے اکابر اس پر بہت تقریریں کی ہیں، وہ یہ ہے کہ شادی بیاہ کی سنت کو اپنایا جائے۔ شادی بیاہ، شادی کے شین کے اوپر کے 2-3 نقطوں کو نکال کر شادی کو شادی کی جائے، سنت طریقے پر اپنے شادی بیاہ کو کیا جائے، چاہے لڑکے والے ہوں کہ لڑکی والے ہوں۔ خواہشات کو اپنے ختم کر دے، ساری خواہشات کو اللہ کے نبی کے طریقے کے تابع کر دے۔ ان آدم النکاح برکہ ایسرہ مغونہ، اس کے تحت میں لایا جائے سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس نکاح میں خرچ کم کیا جائے، مال و دولت کی بنیاد پر ہو یا تماشائی کی بنیاد پر ہو یا چیزوں کی بنیاد پر ہو یا کسی اور چیز کی بنیاد پر ہو، کا فضولیات سے اپنے نکاحوں اور شادیوں کو بچایا جائے، سنت کو آسان کیا جائے، سنت طریقے پر شادی کو لایا جائے، یہ امت کے لیے رحمت بنے گا۔ آج ہم اللہ نے مال دیا اسراف اور تبذیر کے طور پر خرچ کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، اس کے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائے ہی، اگر ان حقوق کو جو اس مال میں اس حقوق کو ادا نہیں کریں گے تو پھر اللہ کے پاس پکڑ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مال اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مال انسان کو دیا جاتا ہے اپنی خواہشات پر لگانے کے لیے نہیں ہے، اپنے طریقے پر لگانے کے لیے نہیں، اس پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حقوق بتلائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہا کہ جو مال ہم نے دیا اس کو اللہ کے نام پر خرچ کیا جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ خرچ بھی اللہ نے دیا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو خرچ کیا جائے۔ اللہ نے جب دیا ہے تو بطور امانت کی دیا ہے، ہم امین ہیں، اس کو امانت داری کے طور پر خرچ کریں گے تو پھر یہ مال اللہ کے نزدیک خیر و عافیت کا مال ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ بہرحال بزرگوں وقت ہو گیا الحمدللہ۔
ہمارے اور بھی علماء کرام ہیں جو آپ کے سامنے انشاءاللہ قیمتی باتیں رکھیں گے. بس 1-2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اپنی جو شادیاں ہیں وہ ارادہ کریں آج کے جلسے سے انشاءاللہ خصوصاً نوجوان اپنے نکاح کو سنت طریقے پر کرنے کا. اور اللہ نے جن کو اولاد دیا چاہے لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، ہم اپنی لڑکی کو اتنی پاک دامن بنائیں، عفیف بنائیں، عزت والی بنائیں، پردے والی بنائیں، حیا والی بنائیں. اور جو صفات اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں قانتات عابدات صالحات وغیرہ، ان صفات سے ہماری عورتوں کو متصف کرے تو پھر لڑکے والا اگر آئے اور ہماری لڑکی کی دینداری کی بنیاد پر وہ راضی ہو کر نکاح کرنا چاہتا ہے تو ہم اس لڑکے کو ہماری لڑکی دے کر نکاح کریں گے. نہیں، ہم سے اگر کوئی دنیاوی توقعات رکھ رہا ہے تو ہم اس لڑکے کو لڑکی نہیں دیں گے. دین کی نسبت پر جو نکاح ہوں گے اس میں اللہ کی طرف سے خیر و برکت کا معاملہ ہوگا. دنیا کی نسبت پر جو نکاح ہوں گے تکن فتنۃ فی الدنیا و فساد عریض والا معاملہ ہوگا. فتنے برپا ہوں گے، مصیبتیں پریشانیاں وجود میں آئیں گے. ہاں، اس لیے مال کی نسبت پر نکاح نہ کیا جائے، عہدے کی نسبت پر نکاح نہ کیا جائے. اپنا لڑکا نہ لڑکے کو بھی تلاش کرے تو متقی پرہیزگار دیندار لڑکے کو ترجیح دی جائے. لڑکی کو جب چنا جائے تو دینداری کی بنیاد پر مال و دولت کی طرف اس کی نگاہ کسی کی نگاہ نہ رہے اور سیدھے سادے انداز سے نکاح کیا جائے. آج مسلم پرسنل لا بورڈ کیوں نہ ہو، جمعیت علماء ہند کیوں نہ ہو، اور جتنے بڑی بڑی تنظیمیں بڑے بڑے اکابر ہیں سارے کے سارے سادگی کے ساتھ نکاح کرنے پر زور دے رہے ہیں. ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنائیں اور سنت طریقے پر. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے بڑے کروڑ پتی صحابی، نکاح ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے یا آپ کو پتہ نہیں ہے. عبد الرحمن بن عوف کا نکاح ہو گیا. حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی زعفرانی رنگ پڑا ہوا. فرمایا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی میرا نکاح ہوا. اللہ کے نبی نے دعائیں دی. اتنے سادے سیدھے سادے انداز سے نکاح. ہاں بس اتنا کہ مسجد میں نکاح کر دیا جائے، اعلان کر دیا جائے تاکہ معلوم ہو کہ محلے کے عبد الرحمن صاحب کی لڑکی کا نکاح ہو گیا اور عبد الرحمن صاحب کے لڑکے کا نکاح ہو گیا. اعلان کر دیا جائے، معلوم ہو جائے لوگوں کو. بس بزرگوں، سنتوں پر عمل کرنے کی بنیاد پر میں نے جو حدیث بیان کی ہے، سب سے بڑی چیز اللہ کی طرف سے یہ انعام کے طور پر ملے گی وہ یہ ہے المحبت فی قلوب البررہ. اللہ آپس میں ایمان والوں کے دلوں میں محبتیں پیدا فرمائے گی. آج ایمان والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت نہیں ہے. ایمان والا نام کا رہ گیا ہے لیکن آپس میں نفرتیں پیدا ہوئی ہیں. ایک دوسرے سے نفرت کر رہا ہے، دشمنی کر رہا ہے. سامنے تو ملاقات کر لیا، پیچھے گڑھے کھود رہا ہے اور ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرتا جا رہا ہے. تو پھر ایمان والا کہاں رہا؟ دین آیا، ایمان آیا، اس بنیاد پر آپس میں محبتیں پیدا کریں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. ایمان کی بنیاد پر وہ ایک کہا جائے ایمان کی ایک علامت محبت ہے. ایمان کے بہت سارے علامتیں ہیں، ان میں ایک علامت محبت ہے. محبت نہیں تو پھر یعنی تو سنتوں پر عمل کرنے کی بدولت اللہ رب العالمین آپس میں ایمان والوں کے دلوں میں محبتیں پیدا فرمائے. دوسری چیز اللہ کی طرف سے انعام کے طور پر ملے گی والہیبۃ فی قلوب الفجرہ. دشمنوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ روب بٹھائیں گے ایمان والے کا، سنتوں پر عمل کرنے والے کا. آج سنتوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے دشمن کو دیکھ کر ایمان والا ڈر رہا ہے. چاہے کہ دشمن ایمان والے کو دیکھ کر ڈرے. اللہ کرے کہ ہم سنتوں پر عمل کرنے والے بنیں. اور تیسرا انعام اللہ کی طرف سے ملے گا کہ السعۃ فی الرزق. کہا کہ اللہ روزی میں برکتیں عطا فرمائیں گے، وسعت والی روزی عطا فرمائیں گے. اور چوتھی چیز والثقۃ فی الدین. دین میں اللہ پائیداری پیدا فرمائیں گے، مضبوطی عطا فرمائیں گے اور استقامت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. بس انہی چند منتشر اور چیدہ بے تکیہ انداز والے کلمات کے ذریعے سے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ اچھے جو ہے انمول خزانے انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے. اللہ کرے کہ ہم سب کو ان صحیح طور پر قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اور میں
مولانا کا اور جتنے انتظامیہ ہے سب کا مشکور و ممنون ہوں کہ مجھے یہ موقع عنایت فرمایا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح معنی میں ان سنتوں والی زندگی کو اپنانے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. سدا بہار اسی سنت والی زندگی پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے اور اللہ اس کے رسول سے ملاقات کرنے کے اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.